بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یوکرین نے پہلی مرتبہ برطانیہ کے اسٹارم شیڈو میزائلوں سے روس پر حملہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے برطانوی ساختہ اسٹارم شیڈو میزائلوں سے روس میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو پہلے ہی امریکی میزائلوں سے بھی روس پر حملے کی اجازت دے دی تھی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں روس نے یوکرین پر حالیہ مہینوں کے سب سے بڑے فضائی حملے میں بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا تھا۔ اس دوران روس نے یوکرین پر 120 میزائل اور 90 ڈرون داغے تھے، جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور بجلی کا نظام شدید متاثر ہوا تھا۔ بعد ازاں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کی نئی جوہری ڈاکٹر آئین کی منظوری دی تھی، جس کے تحت کسی بھی غیر جوہری ملک کا روس پر حملہ اگر کسی جوہری طاقت کی حمایت سے ہوتا ہے تو وہ دونوں ممالک کا روس پر مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 اراکین نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے 10 غیر مستقل ارکان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پر ووٹ دیا۔ قرارداد میں غزہ میں 13 ماہ سے جاری جنگ فوری طور پر بند کروانے اور حماس کی قید میں موجود اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے الگ سے مطالبہ کیا گیا۔ سلامتی کونسل میں صرف امریکہ نے مستقل رکن کی حیثیت سے ویٹو کا اختیار استعمال کیا اور جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب سفیر رابرٹ ووڈ نے کہا کہ واشنگٹن نے واضح کیا تھا کہ وہ صرف ایسی قرارداد کی حمایت کریں گے جو واضح طور پر گرفتار افراد کی رہائی سے متعلق ہو، اور یہ مطالبہ جنگ بندی کی تجاویز میں شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے گرفتار افراد کی رہائی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں اہداف ایک دوسرے سے باہمی جڑے ہوئے ہیں اور یہ قرارداد اسی ضرورت کو روک رہی ہے اور اسی وجہ سے امریکہ مذکورہ قرارداد کی حمایت نہیں کر سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے بغیر قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ حماس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الحیہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے خاتمے تک اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ جنگ کو روکے بغیر قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی مساوات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جارحیت رک جائے اور کسی بھی قیدی کے تبادلے کے لیے اسے پہلے جنگ کو روکنا چاہیے۔ خلیل الحیہ، جنہوں نے مصری اور قطری سازشوں کے ساتھ بات چیت میں تحریک کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت کی، انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ممالک اور سازشوں کے ساتھ رابطہ جاری ہے۔ ہم تیار ہیں اور ان کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے پہل کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے منگل کو اپنے غزہ دورے کے دوران کہا تھا کہ حماس جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ فلسطینی پٹی پر حکومت نہیں کرے گی۔ اسرائیل کے بقیہ 101 قیدیوں کو تلاش کرنے کی کوششیں ختم نہیں کریں گے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی غزہ کی پٹی میں موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی واپسی کے لیے $50 لاکھ کے انعام کی پیشکش کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ، اسرائیل کو اسلحہ کی فروخت روکنے کا مطالبہ۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے باہر یہودیوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اسرائیل کو اسلحہ کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کے اطراف کی سڑکیں بند کر دیں۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی لگانے اور غزہ میں نسل کشی روکنے کے مطالبات درج تھے۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹ میں اسرائیل کا اسلحہ فروخت کرنے پر پابندی کی قرارداد آج ووٹنگ بھی ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر کا بارودی سرنگیں فراہم کرنے پر امریکہ کا خیر مقدم۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بارودی سرنگیں فراہم کرنے کے امریکہ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔
ولادیمیر زیلنسکی نے فیصلے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ بارودی سرنگیں روسی حملوں کو روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ یوکرین کو 27 کروڑ 50 لاکھ امریکی ڈالر کا امدادی پیکج بھی دیا جا رہا ہے۔ امریکی امداد میں ڈرون، گولہ بارود اور توپ خانے شامل ہیں۔ دوسری جانب یوکرین پر بڑے حملے کا خدشہ ہے، جس کی بنا پر امریکہ نے یوکرین میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی سفارتی عملہ محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے یوکرین میں مقیم اپنے شہریوں کو احتیاط سے رہنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بیروت پر اسرائیلی حملوں کا جواب تل ابیب پر راکٹ حملوں سے دیا جائے گا۔ حزب اللہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نعیم قاسم نے اپنے خطاب میں کہا کہ بیروت پر اسرائیلی حملوں کا جواب تل ابیب پر راکٹ حملوں سے دیا جائے گا۔ حزب اللہ کو حسن نصر اللہ کی شہادت سے دھچکا لگا، لیکن تنظیم ثابت قدم ہے اور جنگجو اسرائیل کو جواب دینے میں مصروف ہیں۔ سربراہ حزب اللہ نے کہا کہ ہمارے جنگجو استقامت، ثابت قدمی اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل ہمیں کسی صورت شکست نہیں دے سکتا۔ مستقل جنگ بندی اور لبنان کی خود مختاری کے تحفظ تک مذاکرات جاری رہیں گے۔ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ گزشتہ روز لبنانی حکومت کے ایک عہدیدار نے انکشاف کیا تھا کہ لبنان اور حزب اللہ نے اسرائیل سے جنگ بندی کی امریکی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ خبرساز ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ بات لبنان کے معاون پارلیمنٹ اسپیکر اور حزب اللہ کے اتحادی علی حسن خلیل نے ذرائع ابلاغ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی ایلچی مزید بات چیت کے لیے بیروت کا دورہ کریں گے۔ عہدیدار نے روئٹر کو بتایا تھا کہ مذکورہ کوشش فریقین کے درمیان لڑائی ختم کرنے کے لیے اب تک کی جانے والی سب سے سنجیدہ کوششیں قرار دی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے سے متعلق 3 بل امریکی سینٹ میں مسترد۔ امریکی سینٹ نے اسرائیل کو غزہ جنگ کے دوران اسلحے کی فروخت روکنے سے متعلق 3 بل مسترد کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ نے غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے سے روکنے سے متعلق 3 قراردادیں کثرت رائے سے مسترد کر دیں۔ امریکی سینٹ میں ٹینک کے گولوں کی فروخت روکنے کا بل 18 کے مقابلے میں 89 ووٹوں سے اور مارٹر گولوں کی فروخت روکنے کا بل 19 کے مقابلے میں 78 ووٹوں سے مسترد کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سینٹ نے اسرائیل کو اسمارٹ بم کٹس کی فراہمی روکنے کا بل 17 کے مقابلے میں 80 ووٹوں سے مسترد کیا۔ کیا رہے کہ غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے سے متعلق قرارداد سینیٹر برنی سینڈروز کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے اعلیٰ حکام کی ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے اعلیٰ حکام کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے اسسٹنٹ وزیر دفاع نے برطانوی وزارت دفاع میں صنعت و تجارت اور اقتصادی سلامتی کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ انہوں نے دونوں دوست ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا۔ ملاقات کے دوران سعودی ویژن 2030 کے مطابق ٹیکنالوجی، دفاعی تحقیق اور ترقی کی منتقلی اور مقامی بنانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور ان کے برطانوی ہم منصب جان ہیلی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں سعودی برطانوی اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لینے اور اسے فوجی دفاعی شعبوں میں مضبوط اور ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔